صاحب آگے بڑھائیے، چونکہ قرآن پاک کا ذکر کرنا ابتدا میں اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ لوگوں کو سمجھائے صاحب کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے نماز کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے قرآن کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو احادیث کی بات کریں گے، اور احادیث طیبہ جو ہے نا تواتر سے ہمیں، یعنی آپ احادیث پڑھیں تو نماز سے آپ کو عشق ہو جاتا ہے، اتنی کمال احادیث نماز کے بارے میں، تو ذرا سنائیے، ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اس کو اگر ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کس قدر دین اسلام کے اندر اہمیت ہے اور یہ ہمارے لیے کتنی مؤثر ہے اور کتنی فائدہ مند ہے۔ واہ! ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حصول۔ اب اس معرفت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو اب جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کریں گے، اس کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کریں گے، تو یقیناً ہمیں معرفت الہیہ بھی نصیب ہوگی۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے توحید اور رسالت کی گواہی ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ، حج اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آ رہا ہے، توحید اور رسالت کا اقرار کر رہا ہے، تو اب اس توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد چونکہ معرفت خداوندی بھی حاصل کرنی ہے کامل طور پر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا رکن جو ہے اسلام کا وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جب نماز قائم ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، تو پھر معرفت خداوندی کی طرف انسان بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو آخرت میں نجات کے بارے میں ارشاد فرمایا نا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، اس خسارے سے باہر وہ نکلے گا کہ جو ایمان لے کر ہے اور اچھے کام کرے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اگر ہم مختلف نیک اعمال کو دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کے تمام اعمال کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ! یعنی اس قدر نیک اعمال ہیں۔ اللہ! تو اب کیا کریں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، کہ یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین جو ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ! اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وضو پہ محافظت جو ہے وہ مومن ہی رکھ سکتا ہے۔ یعنی اب جب ایک شخص وضو کی محافظت کر رہا ہوگا، وضو کے حالت میں رہے گا، تو اس کے لیے نماز کی اہتمام کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب اعمال کا احاطہ نہیں کر سکتے، نماز کو قائم کر لو، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر سارے اعمال پورے ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اب اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حصی مثال کے ذریعے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ 2 بڑی بہترین مثالیں سرکار علیہ السلام نے فرمائی۔ ایک مقام سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے دنوں میں گزر رہے تھے، تو درخت کے کچھ پتے آہستہ آہستہ جھڑ رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے اس کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلانا شروع کر دیا۔ جب درخت کے پتے بہت زیادہ تیزی سے جھڑنے لگے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کی محافظت کرتا ہے اس کے گناہ اس سے زیادہ تیزی سے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنے نفیس انداز سے سمجھا۔ وہ نہر والا بھی تو بتایا نا۔ اور دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو کسی کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ 5 وقت اس نہر میں جا کر نماز وضو کرتا ہو، غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی، کہ اگر کوئی 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بالکل اس میل کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! ایک اور مقام پر سرکار علیہ السلام نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور اسی طریقے سے رمضان ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے درمیان جتنے گناہ ہو رہے ہیں یہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ! حتیٰ کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہا ہے، اللہ، یعنی صغیرہ گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جائیں گے اگر کسی سے بتقاضے بچے ہوئے تو اس کا مطلب نماز کا قیام جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خشوع و خضوع کا بھی ہم نے تذکرہ فرمایا، تو اس خشوع و خضوع کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 رکعتیں اس انداز سے ادا کرے کہ اس میں اس کی توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب نہ جائے،
تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور آخر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ جب آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے 2 چیزوں کی تلقین فرمائی. ایک فرمایا نماز کو قائم رکھو اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور نور نے نور العین بھی فرمایا. جی نور العین بھی فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ نماز پر ہے. یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا اور میدان معاشر میں بھی انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے.